پچھلے اسباق کا خلاصہ سب حضرات کو یاد ہونا چاہیے۔ کل دنیاوی زندگی سارے حضرات بولا کریں تاکہ بات جو ہے نا سب کے ذہن نشین ہو جائے اور پکی ہو جائے۔ کل دنیاوی زندگی قبل از نبوت والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی پیدائش مبارکہ کب ہوئی؟ واقعہ فیل سے 50 دن بعد۔ واقعہ شق صدر 4 سال کی عمر مبارک۔ والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال عمر مبارک۔ دادا جان کی وفات۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کے وقت۔ تعمیر بیت اللہ۔ پہلی وحی کا نزول۔ یہ تو 40 سال ہجرت سے پہلے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو عمر مبارک کا کیلنڈر ہے اسے نبوی سال کہا جاتا ہے۔ تو نبوت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سال یہ خفیہ تبلیغ رہی۔ نبوت کا چوتھا سال اعلانیہ تبلیغ رہی۔ نبوت کا 5واں سال ہجرت حبشہ کا، اور نبوت کا 6واں سال اس میں قبول اسلام حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہجرت حبشہ تک کل پہنچ چکے تھے۔ اصل ساری باتیں تو گوش گزار ہو گئی تھیں۔ آج کی ایک دلچسپ بات، یہ جو بچے ہمارے سوشل میڈیا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے سابقہ سبق یاد کروانے کے لیے یہ جو سیرت النبی گروپ بنایا ہے، جن کے نمبر ایڈ نہیں ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ بڑا پیارا انہوں نے آج سلسلہ شروع کیا کہ سابقہ سبق جو ہیں وہ یاد رہیں۔ انہوں نے آج ایک سوال نامہ دیا۔ اس سوال نامہ کے اندر تھا کہ پہلا سوال، اسرائیل کس پیغمبر کا لقب تھا اور یہ کس نے رکھا تھا؟ دوسرا سوال تھا، یاد ہے آپ کو؟ حضرت اسرائیل کس پیغمبر کا لقب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اور یہ ان کا نام کس نے رکھا تھا؟ دوسرا سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 137 سال۔ تیسرا سوال، تعمیر کعبہ کرنے والی 4 ہستیوں کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، نمبر 2 سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے وقت 35 سال کی عمر میں مشرکین مکہ نے کی، اور چوتھی دفعہ یزید بن معاویہ کے دور میں ہوئی۔ اور چوتھا سوال، عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ عمر بن لحی۔ اور 5واں سوال انہوں نے لکھا ہے، ابن الذبیحین یہ کس کا لقب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، اور ایک حضرت عبداللہ جو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کو بھی وہ بچپن کا سارا واقعہ کہ ان کو بھی ذبح کرنے کا ارادہ ہوا، تو اس ضمن میں یہ آپ کا لقب ابن الذبیحین۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ساتھیوں کو پچھلے اسباق جو ہیں وہ یاد رہیں۔ کل ہجرت حبشہ سب سے آخر پہ تھا۔ ایک بات اس میں رہ گئی تھی کہ نجاشی نے اپنے درباریوں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ جتنے بھی تحفے تحائف لے کے آئے ہیں ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ جب اللہ نے مجھے میری حکومت لوٹائی تھی تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، تو میں ان سے رشوت کس چیز کی لوں؟ اس ضمن کے اندر مجھے تلاش تھی کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے رشوت کوئی نہیں لی۔ تو پھر آج وہ واقعہ مل گیا کہ یہ نجاشی جو ہے اس کا والد اس سے پہلے وہ نجاشی تھا، حبشہ کا حکمران تھا۔ اب
نجاشی کا یعنی اصحمہ کا چچا جو ہے اس کے 12 بیٹے تھے اور یہ اپنے باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ اب حبشہ کے لوگوں کو یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر یہ فوت ہو گیا، اس کا تو پیچھے ایک ہی بیٹا ہے، اس کے بعد ہم کسے اپنا جو ہے نا وہ صدر مملکت بنائیں گے؟ کیوں نہ اس کے باپ کو قتل کروایا جائے اور اس کے بدلے میں اس کے چچا کو جو ہے وہ نجاشی بنایا جائے یعنی حبشہ کا صدر۔ تو اس میں آ کر انہوں نے اس کے چچا کو بھی ساتھ ملایا اور امراء جو تھے سرکردہ انہوں نے نجاشی کے والد کو قتل کروا دیا۔ نجاشی کی عمر، اصحمہ کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال کے قریب تھی۔ اب یہ بیچارہ چپ چاپ دیکھتا رہا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اپنے چچا کے ساتھ بالکل مخلص ہو کے لگ گیا، جو چچا جان پالیسیاں بناتے آگے ان پر عمل کرواتا، گویا کہ اپنے چچا کا یہ بندہ جو ہے بالکل معاون بن گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، جس وقت یہ بڑا ہوا وہی لوگ جو تھے سرکردہ، اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ بچہ جو ہے اب جوان ہو گیا ہے، بادشاہ کے بڑا قریب ہو گیا ہے، اس کے باپ کو ہم نے مارا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کل کو اسے ہی نامزد کر دے اور یہ تو ہمیں چن چن کے مارے گا۔ کیا کریں؟ بادشاہ کو مجبور کیا جائے کہ اسے بھی قتل کروا دے۔ جب وہ اس اصحمہ کے چچا کے پاس گئے کہ یہ اپنے بھتیجے کو قتل کرواؤ، یہ جو ہے نا آپ کی حکومت کے اندر بڑا دخیل ہے اور بڑی دلچسپی سے یہ کام کر رہا ہے حکومت کے، تو اس کا چچا جو ہے وہ غصے ہو گیا، کہنے لگا پہلے اس کے باپ کو تم نے مجھ سے قتل کروایا ہے اور اب اس بچے کو قتل کروا رہے ہو، اس کا قصور کیا ہے؟ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دو، اس کو بیچ دو۔ اب بعض اوقات جو حکمران ہوتے ہیں یہ وزراء سے مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اس مجبوری کی حالت میں اس نے 600 درہم کے بدلے میں کسی قافلے کے ہاتھ اس کو فروخت کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رات کا وقت تھا، گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، نہ یہ اصحمہ ان کو دیکھ سکا نہ وہ اصحمہ کو دیکھ سکے۔ پیچھے کیا نتیجہ نکلا کہ اس کے چچا کی اس کو فروخت کرنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 ہی نااہل تھے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ان نااہلوں کو بٹھائیں گے تو کباڑ کریں گے، کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ اس کے بھتیجے کو ہی واپس لایا جائے، وہ بندہ بڑا زیرک ہے۔ جس وقت تلاش کرنا شروع کیا اس قافلے کو تو زبردستی قافلے والوں سے پھر اصحمہ کو لے آئے اور اس کو لا کر دوبارہ تخت پہ بٹھا دیا۔ اس واقعہ کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ جب اللہ نے مجھے میرے باپ والی حکومت واپس کی تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں ان سے رشوت کیوں لوں؟ اللہ اکبر۔ اسی کے ضمن میں ایک چھوٹا سا اور بھی واقعہ ہے ہجرت حبشہ کے ضمن میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے 50 ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اسلام تو قبول کر لیا، مدینہ شریف کی طرف آنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ پتہ چلا، افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری ادھر سے چلے یمن سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں اور آپ کی زیارت کرائیں۔ جس وقت کشتیاں سمندر میں آئیں تو طوفان سمندری جو ہے وہ غالب آیا، کشتیوں کا رخ بجائے مطلوبہ منزل کی طرف جانے کے کشتیوں کا رخ جو ہے سیدھا حبشہ کی طرف ہو گیا اور یہ کشتیاں حبشہ پر آ کر ٹھہریں اور یہ مسلمان حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی یہ پھر کافی سال جو ہیں یہ حبشہ کی اندر ہی رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے، تو غزوہ خیبر کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد یہ مسلمان جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب دیں گے، ایک یمن سے حبشہ کی ہجرت اور دوسری حبشہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت۔ تو یہ واقعات تھے اس 5ویں سال۔ 6 سال میں
واقعہ جو لکھا ہوا ہے، یہ دو ہستیاں تھیں، یہ قریش میں مکے میں بڑی نامی گرامی ہستیاں تھیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں پہلے قبول اسلام حضرت حمزہ کا ہے اور 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ آج میں پچھلے سال والا وہ دیکھ رہا تھا، تو پچھلے سال والا ٹائم ٹیبل دیکھ کر مجھے بڑی فکر ہوئی ہے۔ پچھلے سال 9ویں سبق میں ہم عام الحزن سے آگے چلے گئے تھے اور آج 10واں سبق ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب واقعات کو اشارتاً جو ہے وہ کرتا جاؤں گا جو واقعات سنے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپڑ مارا یا مکہ مارا، کوئی چیز ماری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس چیز کی ہم امتیوں کے اندر بڑی کمی، آج ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سیرت النبی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لی۔ کوئی لونڈی دیکھ رہی تھی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، جس وقت واپس آئے تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر نوجوان ہیں، غصہ آ گیا کہ میرا بھتیجا تو ایسا ہے جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کیوں ایسے ہوا ہے؟ کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے سیدھے بیت اللہ میں پہنچے ہیں۔ ابو جہل بھی اور وہاں دوسرے قریشی بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور سیدھے آتے ہی اپنی کمان جو ہے ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور وہاں اس کو گالی بھی بڑی سخت دی، بڑی سخت گالی۔ حالانکہ حضرت حمزہ سے یہ منقول نہیں گالیاں دینا، ایسی عادت نہیں تھی، لیکن جس وقت غیرت آئی، غصہ آیا، ابو جہل کو گالی دی۔ وہ اس سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل آدمی، تو نے چھوٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، لے بدلے کے اندر میں اس کا انتقام اور بدلہ لے رہا ہوں۔ ماری جو کمان اور اس کا سر جو ہے پھاڑ دیا۔ قریشی اٹھے حضرت حمزہ کی طرف لپکے اور ابو جہل چونکہ سیانہ آدمی تھا، سمجھنے لگا کہ اگر یہ لڑائی ہو گئی، ایک تو حمزہ کے ہاتھ میں اسلحہ ہے یعنی کمان وغیرہ ہے، نیزہ ہے، بندے کئی مارے جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ حمزہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یہ ہمارے دین میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صفوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ لوگ اٹھے، ابو جہل نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، غلطی میری ہی تھی، میں نے زیادتی کی ہے اس بھتیجے پر۔ حضرت حمزہ فوراً بولے، کہنے لگے سنو، میں اپنے بھتیجے کے دین کو اپنا چکا ہوں اور میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ادھر بیت اللہ میں حضرت حمزہ نے غیرت میں آ کے کی۔ اب جس وقت گھر واپس آ گئے، ساری رات جو ہے نا اسی پریشانی کے عالم میں ہے۔ ادھر میں اعلان کر کے آ گیا ہوں، دل سے تو میں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف زبان سے اسلام قبول کیا ہے، کیا کروں؟ ساری رات اسی ادھیڑ بن کے اندر ہیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھتیجے آج ساری رات نیند نہیں آئی، کل بیت اللہ کے اندر مکہ کے اندر میں یہ اعلان کر کے آیا ہوں، تو لہٰذا کیا کرو، مجھے جو ہے اس معاملے میں کوئی رہنمائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عقیدہ توحید کی تبلیغ کی۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے دل سے مسلمان ہو گئے اور کلمہ اسلام پڑھ لی۔ اب یہ بہت بڑا دھچکا تھا قریش مکہ کے لیے، ایک طرف تو حبشے کی ہجرت سے ناکام سفارت، دوسرا بڑا دھچکا یہ لگ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 3 دن بعد ہی
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کا واقعہ آپ حضرات نے پہلے کافی دفعہ سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کے ارادہ سے نکلے تھے، اور آگے سے حضرت نعیم نے بتایا کہ آپ کے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ بہن اور بہنوئی کے پاس گئے اور جا کر انہیں پیٹا، تو بہن نے کہا کہ اے عمر، اگر تیرا دین ٹھیک نہ ہو، محمد کا دین ٹھیک ہو، تو پھر تو کرے گا کیا؟ یہ مار، یہ تشدد، یہ ہمیں اپنے دین سے واپس نہیں کر سکتا۔ بالآخر اصل سبب تو یہ نہیں بنا، اصل سبب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ بنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں اللہم اید الاسلام بعمر خاصتاً، یہ بھی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ صرف حضرت فاروق اعظم کا نام لے کر فرمایا اے اللہ اسلام کو قوت دینے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے مجھے حضرت عمر جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا مشہور جملہ، جب کسی نے پوچھا کہ شاہ جی دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے، تو امیر شریعت نے کیا خوب جواب دیا، فرمانے لگے باقی سارے صحابہ مرید نبی ہیں، عمر جو ہیں وہ مراد نبی ہیں، باقی صحابہ خود آئے ہیں اور حضرت عمر کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے ادھر سے ہی دل پسیج گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں چلے گئے، اور وہاں جا کر حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چھٹا سال ہے جی، نبوی چھٹا سال۔ اس کے بعد 7واں 8واں اور 9واں سال یہ شعب بنی ہاشم کا سال ہے، جس وقت پے در پے قریش کو شکستیں ہو رہی، حبشہ کی ہجرت سے، حبشہ کی سفارت سے ناکامی، حضرت فاروق اعظم کا قبول اسلام، حضرت حمزہ کا قبول اسلام، اب جو ہے ان کا غصہ انتہائی زیادہ، اب انہوں نے طے کر لیا کہ اب قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اب جس وقت یہ بات مشورے میں طے ہوئی تو ابو طالب جو ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کو اکٹھا کیا، ان میں مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، سب کو اکٹھا کیا، اور عرب کے اندر یہی دستور تھا، قومی حمیت ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، اور میں نے اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہو سکی ہے حفاظت کی ہے، اب بڑھاپا غالب ہے، اب دوسری طرف بھی قوت بڑھ گئی ہے، قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ اب ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بالکل ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہی بندہ تھا بے ایمان جو اس کام کے لیے تیار نہ ہوا، وہ ابو طالب کا بھائی ابو لہب تھا، اس نے کہا کہ ہم میں یہ کام نہیں کروں، باقی جتنے بھی تھے۔ اب یہ دو پہاڑوں کے درمیان، ادھر بھی پہاڑ ہو ادھر بھی پہاڑ ہو، درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے، ہماری زبان میں اسے وادی کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر اسے شعب کہتے ہیں، گھاٹی۔ اب یہ گھاٹی جو ہے مشہور تو ہے کہ شعب ابی طالب، لیکن میں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، سیرت والوں نے لکھا ہے کہ یہ بنو ہاشم کی موروثی گھاٹی تھی۔ کس کی موروثی؟ بنی ہاشم کی موروثی گھاٹی تھی، اور یہ موروثی گھاٹی کا نام جو ہے شعب بنی ہاشم ہے۔ اب 7واں 8واں اور 9واں 3 سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بنو ہاشم بھی اور بنو عبد المطلب بھی، یہ 3 سال جو ہے ادھر ہی رہے۔ اتنا سخت بائیکاٹ کہ سارے قبیلوں نے مل کر اتفاق کر لیا، اور تحریری صورت کے اندر ایک جو ہے نوشتہ لکھا کہ کوئی بندہ بنو ہاشم سے رشتہ نہ لے گا نہ انہیں دے گا، کوئی بندہ
بنو ہاشم سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بندہ ان سے میل جول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ سلام کلام کی بھی کسی بندے کو اجازت نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی بندہ انہیں نہیں دے گا۔ اب یہ نوشتہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی، اور اس تحریر پر سب نے حلف لیا کہ ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے اس کے خلاف نہیں چلے گا۔ اور یہ تحریر لکھنے والا 2-3 نام ہے، لیکن راجح قول جو ہے وہ بغیض ابن عامر کا نام آتا ہے کہ اس ظالم نے یہ تحریر لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بعد میں شل ہو گئے۔ اتنا سخت محاصرہ کہ کوئی بندہ جو ہے پہرا دے رہے ہیں، کوئی بندہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر نہ جائے۔ 1-2 بندوں نے ارادہ کیا بھی، لیکن کفار جو ہیں آڑے آ گئے، ابو جہل آڑے آ گیا۔ ابو البختری کا نام بڑا مشہور ہے کہ وہ لے کر گئے، 1-2 دفعہ تو رات کو انہوں نے سامان پہنچا دیا، لیکن 1-2 دفعہ پھر ان کا پتہ چل گیا۔ ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے اس کے اندر بڑی رکاوٹ کی اور بڑی لے دے ہوئی ان کے ساتھ، نتیجتاً کہ اتنے حالات سخت ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت بھوک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں رات کو پیشاب کرنے کے لیے اٹھا تو جس وقت میرے پاؤں کے ساتھ کوئی گیلی چیز لگی، کہتے ہیں بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں نے دیکھا بھی نہیں کیا چیز ہے، وہ میں نے منہ میں ڈالی اور ذائقہ محسوس کیے بغیر میں اندر نکل گیا، بھوک کی اتنی شدت، پتے کھا کر۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمیں پخانے کی جگہ جیسے اونٹوں کی اور بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں، پخانے کی جگہ اس طرح کا پخانا آتا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غذا کے طور پر تو کھا نہیں رہے تھے، پتے کھائے جا رہے تھے، ٹہنیاں کھائی جا رہی تھیں یا گھاس کھائی جا رہی تھی، اتنے حالات سخت ہو۔ اب بڑے تو بڑے رہ گئے، اب خاص کر کے جس وقت چھوٹے بچے، ان کی حالت یہ ہوتی کہ بچے بیچارے بھوک سے بلکتے اور وادی سے باہر ان کی آوازیں جاتی تو وہ دل کو دہلا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندے تھے بے شک کفار کے، لیکن ہمدرد تھے، وہ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ مل جائے۔ بالآخر 3 سال گزر گئے۔ 3 سالوں کے بعد مکے کا ہی ایک بندہ حشام ابن عمر، اب اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یار کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یہاں مرغن غذائیں کھا رہے ہیں اور ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی عزیز وہ فاقے پہ فاقہ کیے جا رہے ہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، پتے کھا رہے ہیں، درختوں کی گھاس کھا رہے ہیں۔ اب اس بندے نے ایک اور بندہ ظہیر ابن ابی امیہ، اس کے پاس جا کر مشورہ کیا کہ یار تجھے یہ بات پسند ہے کہ تم بالکل جو ہے مرغن غذا کھاؤ اور جو جی میں آئے کھائے، اور ہمارے ہی رشتہ دار وہ فاقوں پہ فاقے کر رہے ہوں، اور خاص کر کے بچوں کی حالت جو ہے وہ بڑی بری۔ نہیں بالکل میں تو اس بات پہ رضامند نہیں، لیکن میں اکیلا کروں تو کیا کروں؟ ظہیر نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اس حشام نے کہا تو اکیلا نہیں، ایک بندہ اور بھی تیرے ساتھ ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ یار 2 بندے ہم تھوڑے ہیں، ایک تیسرا بندہ بھی ہونا چاہیے۔ تیسرے بندے کا نام مطعم ابن عدی لکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس بھی جا کر انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی ہم تو نہیں یہ چاہتے، کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ فاقوں پہ فاقے کر رہے ہوں اور ہم یہاں 2-3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں؟ وہی گفتگو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا؟ انہوں نے کہا اکیلے نہیں ہو، ہم 2 ساتھ ہیں۔ کرتے کرتے یہ 5-6 بندے ہو گئے، یہ نبوی 9واں سال ہے، 5-6 بندے ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ صبح جو ہے اس معاہدے کے خلاف ہم نے چلنا ہے۔ اب صبح جس وقت مکے والے سارے اپنی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلے اپنی اپنی مجلس میں بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے یہی ظہیر ابن ابی امیہ بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا اور اس نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد سب کو متوجہ کیا اور کہا سنو قریش کے لوگوں، کتنی عجیب بات ہے، ہمارے ہی بھائی
ہمارے ہی رشتہ دار وہ فاقوں پہ فاقے کریں اور ہم جو ہیں یہاں پیٹ بھر کے کھائیں، کم از کم مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اندر جو صحیفہ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ لین دین نہیں کرے گا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، میں اس تحریر کے ساتھ متفق نہیں ہوں، میں اس کو پھاڑنے لگا۔ اب ابو جہل اٹھا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو پھاڑنے والے؟ وہ سب کی متفقہ تحریر ہے، میں کام یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اب جس وقت ابو جہل اٹھا، دوسری طرف منصوبے کے مطابق دوسری طرف سے ہشام جو ہے وہ اٹھا، اس نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ وہ متفقہ تحریر ہے؟ میں بھی اس تحریر کے ساتھ متفق نہیں ہوں، بچے ان کا حال کوئی نہیں۔ اب ہمارے عزیز جو ہیں وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ کام بالکل نہیں چلے گا۔ ادھر سے تیسرا بندہ اٹھا، ادھر سے چوتھا بندہ، 5-6 بندے جس وقت اٹھے، ابو جہل کہنے لگا دال میں کچھ کالا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ رات کو منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے کے اندر یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں ابو طالب جو ہے وہ بھی مکے میں آ گئے، بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابو جہل اور قریشی بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا جو مقصد تھا کہ یہ حالات سے اتنے تنگ ہو جائیں کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں یا اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیں، تو لگتا ایسے ہے کہ اب ہماری کامیابی ہو گئی ہے۔ اب جو ہے نا ابو طالب ہمارے پاس آ گئے، سارے لوگ قریب آ گئے، کہنے لگے جی بتائیے کیا بات ہے؟ ابو طالب کہنے لگا بات یہ ہے، آج میرے بھتیجے نے مجھے ایک بات بتائی ہے رات کو، اور میرے بھتیجے کو آپ جانتے ہو اس کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا۔ جب اس نے مجھے ساری بات بتائی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ بھتیجے سوچ سمجھ کے بات کرنا، آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ تو میرے بھتیجے نے بتایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے۔ جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا بھتیجا محمد کہتا ہے کہ وہ تحریر جسے تم نے لکھ کے غلافوں میں لپیٹ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، میرا بھتیجا یہ کہتا ہے اس ساری تحریر کو دیمک چاٹ گئی۔ لینے جہاں لکھی ہے نا، دیمک کا کیڑا باقی سارے کاغذ کو محفوظ رکھے ہے، اور جہاں جہاں پر تحریر ہے دیمک کا کیڑا چل گیا، اور تحریر کے اندر جہاں پر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کیڑے نے کچھ نہیں عمل کیا، باقی ساری تحریر کو کیڑا کھا گیا۔ بات سنو، اب بات کسی نتیجے پہ جائے، ایسا کرتے ہیں اگر اس تحریر کے اندر واقعی ایسی بات ہو جو میرا بھتیجا بتا رہا، تو پھر تم مان جاؤ کہ وہ سچا ہے اور اس کے معاملے میں اور ہمارے معاملے میں نظر ثانی کرو، اور اگر تحریر تمہاری بالکل محفوظ ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جانو اور وہ جانو۔ اب سارے قریشی راضی ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بات بالکل انصاف کی ابو طالب کر رہا ہے، اس کے اندر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب وہ تحریر ادھر ہے، مسلمان کیا قریشیوں نے بھی اس تحریر کو غلاف میں لپیٹنے کے بعد نہیں دیکھا۔ اب یہ غیب کی بات ہے، ہو نہیں سکتا ایسے، سب نے متفق ہو کر یہ بات مان لی۔ اب یہ ظہیر بن عبداللہ انا ظہیر بن ابی امیہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس تحریر کو پھاڑنے لگا ہوں، یہ اندر چلے گئے، غلاف کے اندر لپٹی ہوئی وہ تحریر سامنے آ گئی، مجمع سارا اکٹھا ہے۔ اب جس وقت اس تحریر کو کھولا تو سب کی عقل دنگ رہ گئی کہ ساری کی ساری تحریر کو دیمک جو ہے وہ چاٹ چکی ہے، اللہ کا نام جو ہے اس تحریر کے اندر باقی۔ اللہ اکبر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جس وقت سب نے دیکھا، اب مان تو پہلے چکے تھے، اب بات تو دو ٹوک ہو چکی تھی، اب ابو جہل نے فوراً پینترا بدلا، فَيَقُولُ هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہنے لگا واہ محمد کا جادو جو ہے بیت اللہ کے اندر بھی چل گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ماننے کے لیے تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی کافی، نہ ماننا ہو تو پورا قرآن بھی پڑھتے رہو، جس کے دل کے اندر ہی ضد ہو
ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ دعا کرو اللہ عقیدے کے معاملے میں ضد سے محفوظ رہے، اللہ ہمیں راہ حق کا، اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر چلائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا داخلہ جنت میں یقینی فرمائے۔ جنت کے اندر بھی اس طرح ہم بیٹھ کر سیرت النبی کو پڑھیں اور پڑھائیں، اور جن کی سیرت بیان ہو رہی ہو وہ جب ہمارے سامنے ہوں تو کتنا ہی مزہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ 9ویں نبوی سال کو پیش آ رہا۔ اسی 9ویں سال کے اندر ایک اور معاملہ بھی بنا۔ یہ تو واقعہ جو ہے نا یہ محرم میں پیش آیا ہے، یہ معصوری کے ختم ہونے والا محرم میں یہ واقعہ پیش آیا 9ویں نبوی سال کے ابتدا میں۔ اب کچھ دور آگے چل کر اسی سال میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور بھی قریشی اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے اے محمد روز روز کی یہ لڑائی اچھی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ایک ہمارا مطالبہ ہے اسے مان لو، اگر وہ مطالبہ ہمارا پورا ہو گیا تو ہم جو ہے تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ کہا جی کون سا ہے؟ کہنے لگے کہ چاند جو ہے آج رات چاند کی 14ویں تاریخ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا جائے اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا جائے، پھر ہم آپ کو مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اور یہ یاد رکھیں پیچھے بھی ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک جب دعا کے لیے اٹھایا کرتے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہاتھ مبارک چہرہ انور پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیا کرتے، لیکن کوئی دعا ایسی بھی ہے جو قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر اللہ کی پتہ نہیں کتنی حکمتیں تھیں، وہ اللہ ہی جانے، آگے آ رہی ہیں، 1-2 ایسی دعائیں بھی آ جائیں گی۔ تو یہاں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ اب ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہو سکتا، اور یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ بات پھر رہ نہ جائے، معجزے کی بات آ گئی، معجزے کے بارے میں 1-2 باتیں جو ہیں وہ پکی یاد کر لیں۔ معجزہ یہ کیا چیز ہے؟ خلاف عادت کوئی کام پیغمبر کے دست مبارک سے ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس کام کو میں اور آپ نہیں کر سکتے، اگر پیغمبر کے جسم مقدس سے اس کا ظہور ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پہ اس کا ظہور ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے اور کرامت بھی قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے۔ معجزات تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی کئی جگہ پر معجزات کے دلائل ہیں۔ کرامت اس کی دلیل حضرت مریم علیہ السلام، اس کا سارا واقعہ کہ ان کے پاس بے موسم پھل، چونکہ وہ نبیہ تو تھی نہیں، اللہ کی ولیہ تھیں، تو وہ سارے ان کے جسم کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں ان کی شخصیت کے ساتھ، تو وہ واقعات سارے کے سارے کرامت ہیں۔ اور اگر خلاف عادت کوئی بات کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے نمودار ہو جائے، کوئی فاسق اور فاجر بندہ جو بے دین آدمی ہے، دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، ہو جاتا ہے ایسے بھی، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ ہماری بحث معجزے پر ہے۔ معجزے کے بارے میں یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس میں یاد رکھنے والی بات کہ معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا، بلکہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ معجزات کے بارے میں بعض نے سمجھا کہ معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے اللہ کا پیغمبر معجزات کا صدور کر دے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ کیوں؟ قریش کئی مرتبہ آئے تھے، 15واں پارہ ہے، سورت بنی اسرائیل ہے، اس کا
آخری 2 رکوع چھوڑ کر تیسرا رکوع ہے، 6-7 مطالبے ہیں، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمانوں پہ چڑھ جا، جب تو آسمانوں پہ جائے خالی ہاتھ ہو، جب واپس آئے تو تیرے ہاتھ میں کتاب ہو، کتاب نقرأ، اس میں ہم پڑھیں لکھا ہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اسے مان لو، یا تیرا گھر جو ہے سونے اور چاندی کا ہو جائے۔ یہ سارے مطالبات تھے۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو ایسے مطالبے کر رہے ہو، یہ کرو یہ کرو، جیسے میں کوئی الہ ہوں یا خدا ہوں، ایسی بات تو ہے نہیں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور ایک انسان ہوں، یہ میری حیثیت نہیں۔ تو معجزے کے بارے میں یاد رکھیں کہ معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ جن لوگوں نے کہا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے معجزات کئی سرے سے انکار کر دی کہ معجزہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، اور ہاتھ کس کا ہے؟ مثال کے طور پر اب یہی شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ میرے پیغمبر کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب پیغمبر کا فعل ہے انگلی سے اشارہ کرنا۔ انگلی سے اشارہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ انگلی سے اشارہ کرنا یہ معجزہ، انگلی سے اشارہ کرنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور وہ پیغمبر کا فعل نہیں، وہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ڈنڈے کو نیچے رکھیے، حضرت نے ڈنڈا نیچے رکھا اور وہ ڈنڈا کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ اب ڈنڈا نیچے رکھنا یہ معجزہ نہیں ہے، ڈنڈا تو آپ بھی نیچے رکھ سکتے ہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں۔ معجزہ ہے ڈنڈے کا سانپ بننا، اور وہ حضرت موسیٰ کا فعل نہیں، وہ فعل کس کا ہے؟ اللہ۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ کفار جب بھی کوئی اس طرح کی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور زبان سے یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو اس کے ہاتھ میں چلا آ رہا ہے، کئی دفعہ یہ کام کر جاتا ہے۔ تو یہ شق صدر والا معجزہ یہ بھی نبوت کے 9ویں سال میں ہوا۔ آگے نبوت کا 10واں سال ہے، اور 10ویں سال کا نام عام الحزن کا سال ہے، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کل بھی چونکہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، ساتھی کہہ رہے تھے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مضمون سمٹ سکتا ہو تو اس کو سمیٹنا چاہیے۔ آج کے ہمارے سبق اور درس کے اندر جو ہے چودھری عظمت علی بھون صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے بینک کے ساتھی ہیں، مینیجر ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور باقی بھی جتنے ساتھی آئے ہیں کوشش کیا کریں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے شروع سے بھی کہا تھا کہ اس سارے کورس کے اندر کہیں بھی فرقہ واریت پر مبنی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا ہمارا فوکس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آج 10واں درس ہے جسے آپ نے سن لیا۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف سیرت النبی مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے بہت سارے ساتھی ہیں جنہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں۔ میرے اختیار میں جہاں تک تھا اطلاعیں کی ہیں، مساجد کے اندر فلیکسیں لگوائی ہیں، اشتہار وغیرہ بھی لگوائے ہیں، لیکن ہر بندہ نہ فلیکس پڑھتا ہے نہ اشتہار پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنے حلقے میں صرف یہی بتائیں کہ ہمارے ہاں پورے حفظ آباد کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیرت النبی سال بسال قدم بقدم یہ چل رہا ہے، تو دوسرے ساتھیوں کو بھی اطلاع کریں۔ تو ساتھی اور بھی آ جائیں، ایک بندے کی بھی زندگی